نخرجکم تارۃ اخری۔ اس آیت مبارکہ کو ہم جب قبر پر جاتے ہیں تو مٹی ڈالتے ہیں 3 مرتبہ۔ ان 3 مرتبہ میں پہلی دفعہ جب ہم مٹی ڈالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں منہا خلقناکم۔ منہا خلقناکم اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اس مٹی سے تمہیں بنایا گیا ہے، اس مٹی سے تمہیں بنایا گیا ہے۔ وفیہا نعیدکم، اور پھر جب انسان مر جاتا ہے اس کی تجہیز و تکفین کر دی جاتی ہے تو تدفین کے لیے پھر دوبارہ اسی مٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وفیہا نعیدکم، تمہیں اسی مٹی میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ روز محشر میں اللہ تبارک و تعالی اسی مٹی سے تمہیں اٹھائے گا، اسی مٹی سے اٹھائے گا۔ تو آج ہم اپنی زندگی میں اس مٹی سے جو ہم بنے ہیں اس پر اس طرح تکبر اور اس طرح اپنے اوپر نشو نما کرتے ہیں، لیکن اس مٹی کو یاد نہیں کرتے جس مٹی میں ہمیں ڈالا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنی جسامت کے لیے طرح طرح کے ہم کیمیکلز، اور اگر مردوں کی طرف بات کریں تو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، وہ اپنی ضیافت کے لیے نہ جانے کون کون سی اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ خواتین بیوٹی پارلرز اور میک اپ وغیرہ استعمال کر کے اپنی خوبصورتی کو تو نبھا لیتی ہے، لیکن اس باڈی کو، اس جسم کو زندہ کرنے کے لیے اصل چیز ہے روح۔ ہم روح کی پرورش نہیں کرتے ہیں، ہم روح کی غذا نہیں کرتے ہیں، ہم روح کو پالش نہیں کرتے ہیں، روح کو طاقتور نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ روح کو ایک دن جسم سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور مٹی کو قبر میں جانا ہے۔ ہم جسم کی تو ہم نشو نما اور اس کی بالغگی کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن روح کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو اصل چیز روح ہے۔ فرمایا یسألونک عن الروح، روح کے متعلق سوال کیا گیا، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ روح امر الہی ہے، روح کو کبھی فنا نہیں ہونا۔ قیامت کے دن ملک الموت کو بلایا جائے گا، مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، تاکہ یہ یقین ہو جائے اس کے بعد کسی کو موت نہیں آنی ہے۔ جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو دوزخ میں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ تو ہمیں جنت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں جنت کی تیاری کرنی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیات مبارکہ